کہ جموں کشمیر میں ایک قسم کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. کسی آفیسر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 25 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ جموں کشمیر لداخ کا انہیں ذکر نہیں کیا ہے لیکن جموں کشمیر کا کیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا جو ہے ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا. اب یہ بیان جتنا غلط ہے اتنا ہی غیر ذمہ بھی ہے. اور میں قانون پڑھ کے آپ کو جو اس سے تعلق رکھنے والے ایکٹس ہیں، رولز ہیں، ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ غلط کیوں ہے. اور خطرناک اس لیے ہے کہ جموں کشمیر ویسے بھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. کئی دہائیوں سے جموں کشمیر ایک متنازع مسئلہ بن کے رہا. ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگیں ہوئی، بہت سے لوگ اس میں مارے گئے، بے گناہ بھی مارے گئے، ملیٹنسی بھی ہوئی. اور پھر پارلیمنٹ نے یک طرفہ طور پر دفعہ 370 اور 35A کو کالعدم قرار دیا. وہ مسئلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس میں نے بھی ایک شریک ہوں. جب بحث ہوگی تو اس پہ بات کریں گے. لیکن آج جو بیان دیا گیا ہے، ایک آفیسر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں 25 لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا. یعنی ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ اس 25 لاکھ سے کے توازن سے جو ان کی نظر میں ان کے کہنے کے مطابق ہوں گے، جموں کشمیر کی سیاست میں ایک متنازع قسم کا، نہ صرف متنازع بلکہ تنازع پھیلانے والا ایک پیغام انہوں نے لوگوں کو دیا ہے. انہوں نے یہ بیان اپنی بے خبری میں یا لا علمی میں دیا ہے یا کسی کے کہنے پہ دیا ہے. اگر انہوں نے لا علمی کے بنیاد پر یہ بیان دیا ہے تو قابل معافی ہے، کیونکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اگر انہوں نے کسی در پردہ کسی اور طاقت کی یا کسی جماعت کی یا کسی شخصیت کی یا کسی اتھارٹی کے کہنے پر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے نہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے بلکہ انہوں نے خود بھارت کے بنائے ہوئے قانون کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں. اور کسی بھی صورت سے اس سے ہندوستان کا جو بھی منشا ہو، بھارتی سرکار کا جو بھی منشا ہو، وہ انہیں 370 کو اور 35A کو ختم کر کے بتا دیا ہے. لیکن اس زخم پہ مزید نمک چھڑکنے سے ملک کی بہتری بھی نہیں ہوگی اور جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی اس میں کوئی بقا نہیں ہوگی. تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی بنیاد انہوں نے ٹھہرائی ہے SRO 167 dated 18th of May 2020. یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد یہ SRO چھاپا ہے، یہ قانون ہے. In exercise of powers conferred by Article 309 of Constitution of India. آرٹیکل 309 آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جو ہے اس کا تعلق سروسز کے ساتھ ہے، الیکشن کے ساتھ نہیں ہے. یہ 309 جو ہے یہ
یہ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ملازمتیں کیسے ہوں گی، ملازمتیں کس طرح سے ہوں گی، سارے دیش میں کیسے ہوں گی اور ریاستوں میں کیسے ہوں گی، یونین ٹیریٹریز میں کیسے ہوں گی ملازمتیں۔ اور اس کے ساتھ صرف 309 نہیں ہے بلکہ سیکشن 15 آف جموں اینڈ کشمیر سول سروسز ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ آف 2010 ایک آرٹیکل 309 جس کا تعلق ہے ملازمتوں کے ساتھ ملکی سطح پر، اور پھر سیکشن 15 جموں کشمیر سول سروسز ایکٹ 2010 پہ وہ قانون جموں کشمیر کی اسمبلی نے بنایا تھا۔ کس کی حکومت تھی وہ آپ جانتے ہیں، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جموں کشمیر کا بھی یہ جو تھا ایکٹ ہے، یہ بھی ملازمتوں کے بارے میں ہے، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کون ووٹ ڈال سکتا ہے اور کون ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اب اس کا سہارا لے کر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ رولز بنائے ہیں، اس ایکٹ کے تحت اب رولز بنائے گئے ہیں۔ These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules of 2020۔ یہ رولز کس نے بنائے ہیں؟ یہ جموں کشمیر کی سرکار نے نہیں بنائے۔ انہوں نے جب 2010 میں یہ قانون بنایا تو رولز انہوں نے نہیں بنائے تھے۔ یہ رول 370 دفعہ کو 35 ختم کرنے کے بعد یہ رولز بنائے ہیں، یہ سینٹرل گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔ اور یہ رولز بھی دیکھیے کیا ہے، یہ رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے جو اس افسر نے کہا۔ اس پہ کیا لکھا ہے؟ ڈیفینیشنز ایکٹ مینز دی جموں اینڈ کشمیر سول سروسز ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ، کہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں، یہ رولز جموں کشمیر کی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون 2010 کے مطابق ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گی ڈومیسائل کی۔ ڈومیسائل ہوتا ہے، سٹیزن شپ ہوتا ہے کسی ملک کی شہریت۔ ڈومیسائل ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں کس ریاست میں رہتے ہیں، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈومیسائل۔ تو سٹیزن شپ تو انڈیا کی ہے، لیکن ڈومیسائل جو ہوتی ہے وہ ایک ریاست کی ہوتی ہے۔ تو جموں کشمیر کا جو قانون بنا یہ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں ہے، جسے اب ہم یونین ٹیریٹری کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے بعد اس کی امینڈمنٹ کی گئی تو اس کو 3A بنا دیا گیا۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کو مجبوری کیا بنی، کیا مجبوری ہوئی؟ اس لیے کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ڈومیسائل میں کتنے سال رہنے والا انسان ڈومیسائل بن جاتا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو تحصیلدار دے گا وہ کن لوگوں کو دے گا۔ میں وہ دوسرا تیسرا چوتھا کوئی مزدور یہاں آ گیا، دہاڑی پہ آتے بیچارے بہاری لوگ یہاں مزدور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہاں کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں، کس کس کو ڈومیسائل کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیکشن 3A میں ہے۔ سیکشن 3A میں کیا لکھا ہے کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو 15 سال سے جموں کشمیر میں رہ رہے ہوں، یا کم از کم 7 سال سے وہ یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے رہے ہوں، 10ویں جماعت سے 12ویں جماعت، کیونکہ یہاں پر کئی اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں وغیرہ ہیں، کئی باہر کے لوگ جو ہیں وہاں بہت زیادہ فی ہے، تو وہ یہاں آ کے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو یہاں شخص 15 سال سے رہا ہو، یا اگر اسٹوڈنٹ ہو تو کم از کم 7 سال یہاں رہا ہو۔
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہاں کی شہریت نہیں ملتی، جاب مل سکتی ہے، شہریت نہیں مل سکتی۔ دوسرا، who is a registered migrant by the Relief and Rehabilitation Commissioner، وہ ہوتے ہیں ہمارے پنڈت بھائی، وہ جہاں بھی ہوں ہندوستان میں وہ ہمارے شہری ہیں، ان کو ووٹ کا حق ہے، ان کو جاب کا حق ہے، پنڈتوں کو تو حق ہے۔ جو بھی پنڈت باہر سے آئے گا، چاہے وہ یو پی سے ہو، بہار سے ہو، وہاں اس کو اگر نوکری نہیں ملے گی، وہ جموں کشمیر میں آ کے اس کو حق ہے، اور اس کو بھی یہ رائٹ ہے۔ اور پھر کس کو ہے؟ اس کے علاوہ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ فار دی پرپزز آف اپوائنٹمنٹ ٹو اینی پوسٹ carrying pay scale of not more than 2,505 rupees. Under the UT, he can be granted a certificate to work in Jammu and Kashmir. جو آدمی یہاں پہ 10-15 سال رہا ہو اور اس کے بعد 15 سال کے بعد اس کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو، تو وہ 25,500 روپے سے کم ہوتا ہے کلاس 4۔ کلاس 4 کی جاب کے لیے وہ یہاں کام کر سکتا ہے، لیکن ووٹنگ رائٹس نہیں ہے۔ اور پھر آپ آگے آئیے، یہ جب یہ قانون ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا، اس میں یہ ہے کہ جو ڈومیسائل ہے اس پہ سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ رولز کے بعد سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈومیسائل ہے اٹ از اونلی فار پرپزز آف جابس، اٹ از ناٹ فار، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ڈومیسائل سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ایکٹ پہ، اور اس میں کہا گیا ڈومیسائل از اونلی فار دی پرپزز آف جابس، ناٹ فار ووٹنگ۔ لیکن اس میں بھی ایک اور شرط ہے، یہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، یہ سول جاب، سولینز میں جو جاب ہوگی، اس میں لکھا ہے انڈر دی ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر اور انڈر اے لوکل اور ادر اتھارٹی ادر دین کنٹونمنٹ بورڈ، یعنی جو آرمی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، مزدور ہوں گے، ان کو یہ حق نہیں ہوگا۔ اب امپریشن کیا دیا گیا ہے کہ یہاں جی ہمارے فوجی ہیں، CRP ہے، BSF ہے، وہ ہمارے تو وہ ہمارے فائدے میں ہیں، آرمی بھی ہے تو یہ امن امان کے لیے ہے، آرمی کے خلاف کوئی نہیں، BSF کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، CRP کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس قانون کے تحت جو ہندوستان نے بھی بنایا اور جموں کشمیر کے ہندوستان نے بنایا آفٹر دی یونین ٹیریٹری، اور اس سے پہلے بنایا جموں کشمیر کی اسمبلی نے بنایا 2010 میں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی جو سیکیورٹی سے یا BSF سے یا آرمی سے، کیونکہ اسپیسیفک ہے ادر دین کنٹونمنٹ بورڈ۔ کنٹونمنٹ بورڈ آپ جانتے ہی کیا ہے، کہ اس کے بغیر جو لوگ سول جابز کرتے ہیں